बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिनको अपोजिशन वाले छेड़ने के अंदाज में सिलेक्टेड कहते हैं, फुल टाइम पसूड़ी का शिकार हैं। उनके हाथ पांव फूल चुके हैं, बावले और तावले, आपने जो समझना है वो समझ लें। वो उनकी इस वक्त हालत यही है कि उनको समझ नहीं आ रही कि कौन सा रास्ता इख्तियार करें और किस तरफ को जाएँ। मामला ये है कि पहले उनके यार यारी से गए और यानी जिनके कंधों पर बैठ के आए थे उनको इन्होंने चौधरी बनने की कोशिश की कि मैं चौधरी हाँ, मैं लीडर हूँ। और फिर वो जो बातें, मतलब वो कहते हैं ना, घर दे जमे दंद नहीं गिनी दे, तो पता होता ना ये, मतलब इस तरह की चीज़ों का कि भाई यहाँ पर कौन सी बात करनी बनती, कौन सी नहीं बात करनी बनती। तो जिनके साथ इनकी यारी थी वो रहे नहीं, और जो इनको लाए थे उनको इन्होंने, वो मेरा मतलब पंजे दिखाए या कह लें कि ज़रा नैन दिखाए, जो भी कह लें, तो वो अब मामला उल्ट पड़ चुका है। हुआ ये है कि जो इत्तेहादी हैं वो अपने रंग दिखा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सियासत करनी है। एम क्यू एम वो जमात है जो कराची के मुतवसत तबके की नुमाइंदा जमात है। अब हमें ये अच्छा लगे या बुरा लगे, वो उसका वोट बैंक बहरहाल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कि वो अल्ताफ़ हुसैन साहब का वोट बैंक, ये वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो बहस हम फिर कभी कर लेंगे। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि एक मुतवसत तबके की जो पार्टी है, जो जिसकी लीडरशिप भी मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती है, वो इस तरह का अवाम दुश्मन बजट की खुला कर हमायत कर दे। वो ये बोझ उठा नहीं सकते और फ़ोन किसी के आ नहीं रहे। एक तरफ ये वाला मामला हो गया, एम ने दो टोक अंदाज में कह दिया कि हम ये जो मिनी बजट है, इसमें जो अवाम दुश्मन जो टैक्स लगा रहे हैं आप, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हमने लोगों के पास जाना है, लोगों से वोट लेने हैं। इमरान खान साहब ने तो पता नहीं ज़िंदगी में, उनके पास तो वो क्रिकेट भी उनको आती है, कमेंट्री भी कर लेते हैं, कोई वो अपना और कैरियर भी तलाश कर सकते होंगे, ये मेरा ये ख्याल है। ये हमने नहीं बात कही, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि मैंने अपने जितने अरकान हैं हमारे, उनको ये बता दिया गया अरकान पार्लियामेंट को कि इसको जब तक वो 11 इन्होंने कोई निकाती फार्मूला पेश किया है जिसमें कि ऑस्टेरिटी की तरफ जाएं, अपने ख़र्चे कम करें, अपनी शाना ज़िंदगी को ज़रा सीधा करें, कम करें, आजाना करें। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी असम्बली में बैठ के कह रहे थे कि पाइन के मजाज तो ये हैं कि बनी गाला, मतलब कितने किलोमीटर का फासला होगा, बनी गाला से उठते हैं हेलीकॉप्टर के ऊपर और जनाब वो वहाँ पर आके लैंड करते हैं। और इसका वो बड़ा शुगल भी लगा था, वो क्या नाम है जी, फवाद चौधरी साहब का, जिन्होंने कहा था कि 50 रुपये किलोमीटर पैंदा है, तो ये नहीं हेलीकॉप्टर के ऊपर जो सफ़र है। तो वो कह रहे थे वो तो ये शहाना ज़िंदगी नहीं है, सिक्योरिटी की मजबूरी है। हालांकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इमरान खान जैसा जो एक इनकलाबी था जो पाकिस्तान को बदलने आया था, वो भी इसी प्रोटोकॉल का चक्कर का शिकार हो गया। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि वो बदलने कुछ नहीं आए थे, वो सिर्फ चस्के लेने आए थे, मज़े लेने आए थे ये वाले। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में सिक्योरिटी हमेशा बहाना होती है, असल चीज़ तो होती है कि इंजॉय किमें करनी लाइफ, मतलब बादशाहों की तरह बादशाह की फ़ील कैसे लेनी है। आप होता है ना कि यार मैं ज़रा एक फ़ील ले लूँ ये गाड़ी में बैठ के कि अमीर आदमी की फ़ील किस तरह की होती है, भावें किसी की मर्जी खलोती हो, बंदा भी कहता यार मैं एक सेल्फी बढ़वा लूँ इंडस्ट्रीज नाल खलो के। तो ये वो फ़ील लेने वाली एक चीज़ होती है। तो ये पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म है वो हमेशा बादशाहों वाली फ़ील लेने के लिए प्रोटोकॉल को इंजॉय करते हैं और बहाना सिक्योरिटी होता है। बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। 11 पॉइंट्स हैं एम के, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। वो कहते हैं कि अगर इनको इसमें शामिल नहीं करते तो हमने तो इसके ऊपर, वो कहते हैं जी वोट तो दूर की बात है, हमने इसकी तरफ देखना भी नहीं है। तो ये एक नाकामी उनको देखने में आई या मिलने में आई। दूसरी खबरें जो हैं वो ये आ रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनकी तरफ लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा हो रहा है, और पीटीआई वालों का। और ये वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट और इमरान खान साहब को बजाते ख़ुद ये उनको पता चल रहा है कि उनके जो जेब के सिक्के थे वो किसी और की जेब में जा रहे हैं, तो इसकी भी उनको टेंशन है। और फिर उसके बाद वो टेंशन तो मैंने पहले आपको बता दी, वो गिनवा दी कि जो वो उनको जो असल टेंशन है कि पहले तो होता था कि आप इमरान खान साहब सरकार जो है वो सिर्फ तख्त नशीन ही होते थे, इमदाद कहीं और से आ रही होती थी। तो अब वो उस तरफ से भी झंडी जब से दिखाई गई है, और फिर सवाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, मुलाकात भी हुई है,
یہ اسی سے چونکہ جڑی ہوئی ساری چیزیں ہیں تو اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں. شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ چھکا اصل میں لگا گئے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے طوطے اڑ گئے ہیں. انہوں نے 25 تاریخ دے دی ہے کہ جی 25 تاریخ کو ہم پی ڈی ایم کے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مشاورت کریں گے، لائے عمل کیا ہوگا اس کو کنسیڈر کریں گے، اور بڑا سیریس اس پر غور و خوض ہوگا، اور بڑی جس کو کہتے ہیں سمجھنے سمجھانے کی چیزیں ہوں گی. اور ادھر جو کہہ لیں کہ پی ڈی ایم سے ناراض جناب آصف علی زرداری صاحب کل یہ فرما رہے تھے کہ پی ڈی ایم میں واپسی کا تو سین کوئی نہیں ہے ہمارا، البتہ اس حکومت کو بھیجنے کے لیے، ان ہاؤس چینج کے لیے اگر کچھ کرنا پڑا تو وہ ضرور کریں گے. تو مطلب یہ ایک کہہ لیں کہ جوائنٹ وینچر جو ہے وہ پی ڈی ایم کا اور پیپلز پارٹی کا ہوگا، قرین از قیاس یہی بات ہے. اور وہ بھی خبریں میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ یہ اپنا 20 لوگ تھے پہلے ان کے پاس، جناب کیا نام ہے جی ان کا، میں نام ان کا اکثر جہانگیر ترین صاحب، حالانکہ وہ یہ نام بھولنے والا نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب جو ہیں تو وہ بھی اب مطلب کہہ لیں کہ رابطے میں ہیں، اور یہ سہ افریقی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب باولی حرکتوں پر اتر آئے ہیں. وہ باولی حرکتیں کیا ہیں؟ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں شہباز شریف نہیں چھڈنا، کہ یہ اپنے بھائی کو انہوں نے مطلب جب بھیجا تھا تو انہوں نے گارنٹی دی تھی کہ میں جناب ان کو لے کے آؤں گا واپس، حالانکہ وہ ایک ضمانتی ہوتا ہے، ایک قانونی ایک تقاضا ہوتا ہے کہ ضمانت نامہ کسی کی طرف میں ضمانت دیتا ہوں تو وہ ضمانت نامہ ہوتا ہے. تو چلیں بہرحال یہ بھی اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لیں. اس میں اب یہ فنکاری کیا لگا رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل آفس کو پوری کابینہ نے بیٹھ کے کل یہ حکم دیا ہے کہ جی کہ بیسیکلی تو نواز شریف کو واپس لانا ہے. اور چونکہ شہباز شریف صاحب اب یہ ایک تیر سے دو شکار کے شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے گارنٹی دی تھی، اب لہٰذا ان کو ہم ذرا تھوڑا سا ٹائٹ کریں یا جیل کی ہوا کھلائیں ان کو، کیونکہ شہباز شریف صاحب ہی وہ میجر یا فوکل پرسن ہیں یا کہہ لیں کہ رابطہ کار ہیں جو پاکستان کے کہہ لیں کہ بااثر ترین لوگوں یا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ جن کے میرا مطلب ہے قبضہ، معافی چاہتا ہوں یہ بڑے دیندار لوگ ہیں، وہ نیچے آ کے نا پھر کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ تو باتیں آپ کیوں کرتے ہیں، میرے منہ سے وہ نکل چل رہی تھی بات کہ جن کے قبضہ قدرت میں پاکستان کے فیصلے ہیں، تو میں معذرت کے ساتھ، لیکن پریکٹیکلی تو یہی ہے. تو ان کے ساتھ یہ شہباز شریف صاحب کے رابطے، اور رابطوں کی وجہ سے پہلے بھی وہ جتنی دفعہ جیل جانا پڑا ان کو وہ اسی وٹ پہ جانا پڑا ان کو کہ عمران خان صاحب کو غصہ ہی بڑا چڑھتا تھا. تو اب بیسیکلی یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جی کہ چونکہ ادھر سے تو ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو یہ جو غریب کے بال ہیں، غریب کے بال میں اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں، ویسے وہ غریب کے بال نہیں ہیں، طاقتور لوگ ہیں وہ بھی، اور اسی رولنگ جو ایلیٹ ہے اس کا حصہ ہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب کا غصہ نکل سکتا ہے تو شہباز شریف صاحب کے اوپر نکل سکتا ہے، نواز شریف کے اوپر نکل سکتا ہے، لیکن غصہ نکالنے کے لیے بھی کوئی انسٹرومنٹ جو چاہیے وہ لا کا ہے. تو قانون کے مطابق وہ گیڑے میں لانا چاہ رہے ہیں کہ جی کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں بھائی کو لے کے آؤں گا تو ہن لے کے آئے. تو مطلب وہ اٹارنی جنرل صاحب نے پنجاب حکومت کو خط لکھ دیا ہے کہ اپنی ماہرانہ رائے دیں کہ یہ جو میڈیکل سرٹیفکیٹ وغیرہ آئے تھے، مطلب اب وہ سانپ گزر گیا لکیر کو پیٹنے کا کیا فائدہ، یہ وہ کھدو ہے جس کو پھرولیں گے اس میں سے لیریں ہی نکلنی ہیں. اور لیریں کیا نکلنی ہیں؟ کیا یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پھنسانا چاہتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کو یہ کہہ لیں کہ لے کے آئیں گے قانون کی گرفت میں جو ان کے اپنے لوگ تھے. مثلاً پنجاب کی جو وزیر صحت ہیں محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، وہ برملات پہلے دن سے کہہ رہی تھی، پھر جب عمران خان صاحب ان کا لیڈر جب وہ کہہ رہا تھا میرے نال ہاتھ ہو گیا تو کھا ہو گیا ہے، یہ کس طرح کا بیمار ہے کہ جہاز پہ پیدل چل کے چڑھ کے گیا ہے، تب بھی وہ کہہ رہی تھی کہ ساری رپورٹیں ٹھیک تھیں، سارے ان کا جو ہم نے ایگزامن کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، ان کی حالت خراب تھی. تو پہلے پھر یہ مقدمہ اگر درج کرنا ہے ایک فراڈ بازی کا، تو پہلے ہی ان کو پھر یاسمین راشد صاحبہ جو پنجاب کی وزیر صحت ہیں، نگران ہیں صحت ڈپارٹمنٹ کی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی، پھر ان کو پہلے پکڑنا چاہیے. دوسرا کس کو پکڑنا چاہیے؟ جو اس وقت ان کے مشیر صحت ہیں، وہ ڈاکٹر، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، جو شوکت خانم ہاسپٹل کے سی ای او بھی ہیں، وہ بھی انہی میں شامل تھے. پھر انہوں نے اپنے شوکت خانم سے باقی لوگ بھی بھجوائے اور بھی ڈاکٹر بھجوائے.
وہ آ کے انہوں نے چیک کیا, انہوں نے سب نے کہا کہ جی حالت تو بڑی خراب ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر, اگر عمران خان صاحب کو یقین ہے کہ نواز شریف ان کو دھوکہ دے کے گیا, تو پھر دھوکہ دینے والی پارٹی کوئی اور ہے. کیا یہ اس کو بے نقاب کرنا چاہ رہے ہیں اپنی طرف سے؟ مطلب یہ بڑی خوفناک بات ہے نا کہ, یا کیونکہ میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معجزے جو ہیں وہ پاکستان میں ہو سکتے ہیں, ہوتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. اور یہ بھی وہ مریم صاحبہ نے بات بڑی دو ٹوک انداز میں کی تھی, وہ ڈیل نہیں تھی. ایک صحافی نے کہا تھا نا کہ جب آپ باہر گئے تھے نواز شریف صاحب علاج کروانے, تو پھر وہ کچھ ڈیل کا حصہ تھا کہ انہوں نے آرمی ایکٹ میں جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے معاملے میں حکومت کے حق میں ووٹ دے دیا. پوائنٹ سمجھ رہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کا اس باہر جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کوئی ڈیل نہیں تھی, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا, یہ نواز شریف صاحب کی حالت خراب تھی. تو بنیادی طور پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا بس نہیں چل رہا. کیوں نہیں چل رہا؟ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی حالت خراب ہو رہی ہے, ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کے اتحادی ان کا ساتھ نہیں دے رہے. آخری وقت قریب آ رہا ہے عمران خان صاحب کی حکومت کا, تو لہٰذا وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اب کہ میں نو ہی پھاڑ لا ہے, نو کر دیا ہے. تو بچت کا راستہ کوئی نہیں نکلتا سر, یہ سیاست ہے. سیاست میں جب تخت پر بیٹھا شخص جب تختہ دار پر لٹکانے کی طرف اس کو جب ترو کے لے کے جایا جاتا ہے, تو پھر اسی طرح کا وہ جو ہوتا ہے نا عالم نظام میں, اسی طرح کی وہ بندہ وہ تڑفتا ہے, مطلب وہ اس کی ہاتھ پاؤں مارتا ہے. تو یہ نزاع کا عالم چل رہا ہے اس عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر. اور اس حالت میں اب یہ بے چینی, بے صبری اور جس کو انزائٹی ہم کہتے ہیں, اضطراب جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں اس کا شکار ہیں. اور ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں گل کدے پینا ہے. جدے گل پینا ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ گل ادے میں پینا ہے, تو وہ آپ گل پہ ہوں نے, یہ تو آپ کو پتہ ہے. اور جدوں وہ گل پیندے نے تو پھر وہ پھر سنبھالا نہیں جاتا. پھر تو اگر آپ مطلب یا تو پھر اس پار ہوتے ہیں یا پھر سرحد سے پار ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب میرا نہیں خیال کہ اتنے دلیر ہیں کہ وہ ان کے گل پہ جائیں, تاکہ یا سرحد سے پار جائیں یا پھر اس پار جائیں. تو یہ وہ چانس نہیں لینا چاہتے, نہ وہ لیں گے, اتنی دلیر شلیر نہیں ہے پائن. تو پھر وہ غصہ ادھر ادھر ہی نکالیں گے. کدی اس کا وہ عورت جو اپنے بندے کے اوپر شدید وٹ چڑھا ہو, اس کو غصہ چڑھا ہو, تو بندے نے تو چپیڑ نہیں مار سکتی, پانڈے ضرور توڑ دی ہے. تو پانڈے توڑ رہے ہیں اس ویلے. یہ کدی اس کو نوٹس دے دو, نیب کو کہہ دیا کہ جی تو سلمان شہباز کو حوالگی کا نوٹس. اور پائن اگر آپ نے نواز شریف کو بلانا ہے تو پھر وہ میرے بات ذہن میں آ گئی, یہ مس ہو جانی تھی, تو پہلے پائن الطاف صاحب پھاڑ لو ہیں جی, وہ تو پہلے کا مفرور ہے. یا پھر آپ پریز مشرف صاحب کو پکڑ لیں, وہ تو جناب سزا, یا ان کو بھی میرا مطلب ہے وہ سزا والا ان کا سین چلا ہوا ہے, سزائے موت ہے ان کو تو, اور ان کے خلاف تو سنگین غداری کا مقدمہ. لیکن وہ تو ابو جی نا, انہوں نے تو پھاڑ نہیں سکتے, ہاتھ نہیں لا سکتے. نواز شریف صاحب نے حرکت کی تھی تو آج تک بھگت رہے ہیں نا. تو عمران خان صاحب اتنے جو ہیں وہ اتنے بھی بھولے نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کی حرکت کریں گے. وہ بس یوں ہی پانڈے پونڈے توڑ کے ادھر ادھر ٹھڈے مار کے یہ فرنیچر کو, ٹیبلوں کو, تو اپنا ذرا غصہ نکالنے کی کوشش کریں گے. لیکن غصہ نہیں نکلنا, کم لگ چکا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.